बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत तक और मैं हूँ आपका होस्ट राजा फराज। नाज़रीन, कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात जारी हैं। आज इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल पार्टी के UC6 इब्राहिम हैदरी टाउन से मुस्लिमाबाद कॉलोनी से चेयरमैन के तौर पे बतौर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये PS के यूसुफ जद्दोन साहब इनका नाम है। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, हालात जानते हैं कि इनके इलाके की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? अच्छा सर, आप चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं UC6 इब्राहिम हैदरी टाउन से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आप कैंडिडेट हैं। आप क्या मकसद लेके आए हैं, किस मकसद के लिए आप आए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप आगे आए हैं? आपके क्या मकसद हैं कि आप सियासत में आए हैं? हमारा सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि हमें बुलाए। हम पीपल्स पार्टी में इस मकसद के लिए आए कि पीपल्स पार्टी गरीब आवाम की और मज़दूर की और उनकी वो आवाज़ उठा रहे, रोटी कपड़ा मकान, और गरीब मज़दूर लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे। तो इस वजह से हम लोग आए पीपल्स पार्टी में कि हम अपने आवाम के और उसके खिदमत करें, इलाके के काम उन करें और ख़िदमत करें। अच्छा सर, आप चूँकि अपने इलाके में चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आपके इलाके के इस वक्त क्या सूरत हाल है? UC6 की हालात क्या हैं? वहाँ पे जो गुज़िश्ता अरसे से पार्टियाँ बैठी हुई हैं, वो क्या उन्होंने तरक्याती काम किए हैं या आप क्या प्लानिंग लेके आए हैं आगे? तो हमारी पार्टी में तकरीबन 15-20 साल से हमारे कोई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन हमारे मुस्लिमाबाद कॉलोनी में नहीं आया और MPA भी नहीं। अभी 2018 में हमारा MPA और MNA अगर रफीउल्लाह साहब और MPA महमूद आलम जामोट साहब आए। तो हमारे पीपल्स पार्टी काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हमारा एक पैनल था नून लीग वाला, लेकिन उन लोगों ने इलाके में कोई काम नहीं किया। अगर काम किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर हमारे मुस्लिमाबाद कॉलोनी में गैस का या बिजली का या पानी का या गलियों का या सीवरेज का जो भी मसले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक गुज़िश्ता चलो जो काम हुए सो हुए तरक्याती, फ़िलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है, जो अभी बारिशों का सिलसिला आपको पता है चलता रहा है हमारा, आगे मज़ीद भी बारिशें बताई गई हैं। इस टाइम सीवरेज का निज़ाम बड़ा नाकस है, बड़ा बुरा हाल है, अवाम परेशान हाल है। अगर आप कल इक़्तिदार में आते हैं तो इस अपने इलाके के इन सीवरेज को किस तरीके से आपने कंट्रोल करना है, कवर करना है? आपने कोई प्लानिंग की है इस पर? तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी MNA साहब को MP साहब से काफ़ी बात की है सीवरेज के लिए, और सीवरेज का काफ़ी निज़ाम सही हो गया हमारे इलाके का। बिल्कुल तकरीबन अगर 100% नहीं है तो 80% हो गए। और दूसरा पानी का हमारा इलाके में बहुत बड़ा मसला है। पानी का तो इस टाइम जो दरीना मसला ये बन चुका है, बुनियादी मसला। लोगों के घर में 4-4 दिन पानी नहीं आता। लेकिन उसके लिए हमारे MNA साहब और MPA साहब महमूद आलम जामोट साहब ने ज़बरदस्त प्लानिंग लेके आया। उसके लिए पंपिंग स्टेशन जैसे मुजफ्फराबाद में वो कामयाब हो गया और मजीद कॉलोनी में, तो वो भी हमारे मुस्लिमाबाद कॉलोनी में ये अस्पताल चौरंगी में पंपिंग स्टेशन बना रहे, बन गया है। तकरीबन सिर्फ PMT का रह गया। PMT अभी कुछ अर्सा में लग जाएगा, तो हमारे पूरी मुस्लिमाबाद के पानी का मसला हल हो जाएगा उससे। अच्छा जद्दोन साहब, एक यहाँ पे बड़ा ही जिसे कह लें दरीना मसला है, ये जो हमारे इलाके हैं साहिली पट्टी के एक तो साथ लगते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मंशियात का बड़ा रुझान है। मंशियात पीने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मंशियात की सप्लाई यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अपने इलाके में अगर इक़्तिदार में आते अपनी अवाम को किस तरीके से मंशियात से अवेयरनेस देंगे, किस तरीके से उनको कंट्रोल करेंगे? जनरेशन तो तबाह हो रही है सारी। तो इसके लिए पहले भी हमारा एक मौलाना साहब था, उसने पूरी इलाके की मस्जिदों पे कमेटी बनाई थी कि भाई इनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त काम किया। फिर भी हमारा जो है ना MNA साहब ने भी हम लोग उस दिन बुलाया था, आया था हमारे इलाके में, और उसने इसी चो साहब को भी बुलाया था कि भाई ये जो भी मसले हैं मनशियात वाले वगैरह सब इसको साफ करो। हम इलाके वाले भी उनके साथ ताउन करें, हम लोग सब यंग जितने भी लोग हैं उनके साथ ताउन कर, जब हम सब ताउन करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे।
اچھا جدون صاحب، یہاں پہ روڈز کا ایک بڑا ایشو ہے، روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کھڈے بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ. جو بیمار لوگ ہیں جو وہ تو گزرتے ہیں، وہ تو ان کی وہ بولتے ہیں کہ ہماری تو پسلیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں. تو اس پہ اگر آپ کل اقتدار میں آتے ہیں، عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیں گے؟ کوئی یقین دہانی کروائیں گے کیا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح سوال کیا. اگر ہم لوگ پہلے صدر میں یا بابر مارکیٹ سے یا 6 نمبر سے ہم رشکے والے کو یا ٹیکسی والے کو بول لیتے کہ بھائی ہمیں غلامت جانے، تو کوئی بھی نہ ٹیکسی والے آ رہا تھا نہ کوئی رشکے والا آ رہا تھا، کہ اس لیے کہ ہمارے روڈیں اتنا خراب. بالکل. لیکن ابھی مرحان ہوئے بننے جا رہے ہیں، کام شروع ہے اس کے اوپر. اللہ کے فضل سے کچھ ہی عرصے میں یہ روڈ مکمل ہو جائے گا. ایسا روڈ بن جائے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. اس میں بھی ہمارے ایم صاحب رفیع اللہ صاحب اور MP صاحب محمود علم جاموٹ صاحب کا وہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ روڈ بن جائے گا. ابھی تقریباً کچھ روڈ ابھی بنا رہے ہیں، وہ جو پہلے جو تھا کھڈے وڈے سسٹم وغیرہ، اب اس سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا اور کام شروع ہے اس کے اوپر. اچھا جدون صاحب، تعلیم کے حوالے سے یہ علاقے جو ہیں نا بہت پاسماندہ ہیں. تعلیم کے حوالے سے ایجوکیشن بالکل یہاں پہ ختم ہو چکی ہے. جو ہماری جنریشن ہے وہ ساری ویسٹ ہو رہی ہے، ایجوکیشن پہ کام نہیں ہو رہا. سکولز ہیں لیکن ان میں استاذہ نہیں آ رہے. جی. اس پہ کوئی آپ نے پلاننگ کی ہے کہ ایجوکیشن کی جو ہے یہاں پہ رجحان بڑھایا جائے گا؟ جی بالکل، اس پہ ہم لوگوں نے بات کی اور اس کے اوپر ہم لوگ بات اور بھی کر رہے ہیں. ہمارے علاقے میں جو اسکول ہے ابھی ADP میں آ رہے، تقریباً سارے ٹوٹ گئے، لیکن ابھی وہ بن رہے، اچھے ہو رہے. ابھی ADP میں ڈال دیا، انشاءاللہ اگلے سال اس کی پہلے جو بجٹ ہے اس میں کام شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر. اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری مسلم آباد میں صرف پرائمری اسکول ہے، تو مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے لیے بھی ہم نے میں نے صاحب سے بھی بات کی کہ ہمارے اس مسلم آباد میں مڈل اسکول تک اور یہ ہائی اسکول تک بھی ہو، اس لیے کہ ہمارے والے بچے زیادہ تر آگے مجید کالونی یا لیبر کالونی میں جا رہے ہیں. تو ہماری UC میں بھی ایک ہائی اسکول ہو کہ اس میں بچے پڑھے. اچھا جدون صاحب، چونکہ یہ مسلم آباد کالونی ہے جو جس UC میں آپ ہیں، یہ سارے ایریا میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریل زون لگتا ہے، انڈسٹریاں ہیں، گل احمد ہے، اور مزید بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملیں ہیں اور گارمنٹس کی ملیں ہیں. یہاں پہ میڈیکل کی فیسلٹیز بہت کم ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ ورکر حضرات رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جتنی انڈسٹریاں چلا رہے ہیں سارے ورکر ہیں، لیکن میڈیکل کی ان کو کوئی پراپر سہولیات نہیں ہے. اتنے لاکھوں اربوں کا یہاں پہ بزنس ہوتا ہے، کوئی کمپنیاں کی طرف سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا ورکروں کو. تو میڈیکل پہ کس طریقے سے کوئی کام آپ کریں گے؟ اس پہ اللہ بچے ہمارا مرتضیٰ بلوچ صاحب تھا، ڈسٹرکٹ صدر تھا ہمارا، ابھی اس کا انتقال ہو گیا. اس کے اوپر اس نے کافی بات کی، اس نے بولا کہ ہم ملو والوں سے ملیں گے، اور کافی لوگوں سے بھی ہم لوگ ملے تھے کہ اس کا تھوڑا سا ہم لوگ بہتر کریں. اور کافی ابھی جو سوشل اسپتال ہے ہمارا، تو اس وقت تقریباً وہ کافی بہتر کر دیا. اس میں دوائی وغیرہ پہلے تھے وہ، لیکن اس وقت تقریباً کافی بہتر کر دیا. اور بھی ہم لوگ ابھی اپنا جو ہمارا MNA صاحب ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر وہ کام کریں گے. اچھا، ایک بڑا بہت ہی جو ہے نا ہائی لائٹ معاملہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر جو یہ انڈسٹریوں کی طرف سے نالے چھوڑے گئے ہیں، ان میں ایک زہریلے قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جو ہماری جو علاقے کی عوام ہے، بچے ہیں، آئے دن کوئی معاملات ہوتا ہے، کوئی بچہ اندر گر گیا، اور ویسے بھی وہ اس کی جو انہیلیشن ہے اس پانی کے کیمیکل کی، وہ انسان کے لیے جان لیوا ہے. تو اس چیز کو آپ نے کوئی اپنے نوٹ میں رکھا ہے کہ یہ نالوں کا مسئلہ کوئی کسی طریقے سے حل ہوگا، اس کا کوئی پراپر نظام بنایا جائے یا اس کو کور کیا جائے یا لوگ اس کے جون سا ہے نا اس سے بچ سکیں؟ ہاں، اس پہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کافی بات کی. اس پہ ہم لوگ اصل جان مروت صاحب وغیرہ ہم لوگ گئے تھے، اس کے اوپر یہ کیمیکل والے پانی پہ کافی بات کی. لیکن پہلے ہمارا ایک میٹنگ ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے بولا کہ بھائی اس کے لیے ہم لوگ بنا رہے کچھ کر رہے. پہلے نالا دے رہا تھا کہ چلو شرپاؤ
اور میں ادھر لال آباد میں یہ والا پانی ڈال لیں گے. لیکن پھر اس میں کچھ مسئلے مسائل آ رہے تھے, تو پھر ان میں بیٹھ کے سب لوگوں نے, ہمارے سارے جس بھی ان لوگوں نے میران وے کے لیے کمیٹی بھی بنائی تھی, تو ان لوگوں نے بولا کہ بھائی یہ والا کام ہم کریں گے, سارے مل جل کے کریں گے یہ نالے کے, یہ پانی کے لیے. ایک ہے غلام احمد والا نالا اور ایک ہے ریڑی روڈ والا نالا, تو اس کے لیے وہ بنا کے تقریباً اس کے اسکیمنگ وغیرہ بن گئے, تو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. چونکہ جدون صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, آخر میں آپ کوئی اپنی یو سی کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے یو سی والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ بھائی اس وقت بلدیاتی الیکشن ہے, اور آپ لوگ یہ سوچیں کہ 4 سال پہلے بھی ایک پینل آیا تھا, تو اس نے ہمارے علاقے میں کوئی بھی کام نہیں کیا, نو ترقیاتی کام وغیرہ. اگر اس وقت یہ لوگ یہ پیپلز پارٹی پینل کامیاب کریں گے, تو پہلے بھی پیپلز پارٹی والے اس علاقے میں کام کیا. پیپلز پارٹی والے نے اس وقت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ہمارے میرانے ہوئے, نادرا آفس ہو گیا, لیسن برانچ ہو گیا 89 پہ, یا اسٹار گراؤنڈ کمپلیکس ہو گیا, یا ہمارا ادھر قبرستان ہو گیا. تو یہ سارے کام پیپلز پارٹی والے نے کیا. اگر یہ پیپلز پارٹی والے یہ والا پینل کامیاب کریں گے, تو یہ مسلم آباد میں سارے مسئلے حل جو ہے نا, اس کا پیپلز پارٹی ہے کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کامیاب کریں, تو یہ مسلم آباد کی کامیابی ہے. یہ لوگ مسلم آباد والے جو ہے نا پیپلز پارٹی والے کو ووٹ دے دیں, اس کو کامیاب کریں, تو یہ کام کریں گے. اور صرف ہماری مسلم آباد میں شروع سے آج تک اگر گیس, بجلی, پانی, سیوریج نظام جو بھی کیا پیپلز پارٹی نے کیا ہے, تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ اس دفعہ آپ سوچ سمجھ کے ووٹ دے دیں پیپلز پارٹی کو. اچھا جدون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح اندرون سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے ایک باری اکثریت سے سیٹس جیتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کراچی میں بھی اس بار ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ایسا جا رہا ہے. پیپلز کراچی میں جو کام ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کر رہے ہیں. تو اس دفعہ آپ کو ملیر کا بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ملیر سے پوری پیپلز پارٹی ون کریں گے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ یوسف جدون صاحب, جو کہ ابراہیم حیدری ٹاؤن UC6 مسلم آباد سے چیئرمین کے طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. بہت ہی پیاری ان کے ساتھ گفتگو ہی, ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. دیکھنا نہ بھولیے گا صرف ہر پل نیوز. خدا حافظ.